بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ 1 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کو ذکر کیا ہے۔ اسرا جو ہے اس اسرا کے معنی رات کو لے کر جانا، اور یہ واقعہ معراج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہاں پر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو وہاں سے مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس تک سفر کرایا، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج کرائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس ٹاپک کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم سورہ نجم میں اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ میں یہ ٹاپک واقعہ معراج، سفر معراج موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سفر معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ ملی، دوسرے نمبر پر 5 وقتہ فرائض نماز کا تحفہ ملا، اور تیسرے نمبر پر یہ بات بتائی گئی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر ان آیات کریمہ میں آیت کریمہ 5 میں اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ذکر کر رہے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس نے وہاں پر بہت زیادہ ظلم کیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ ایک اور بادشاہ آیا تھا تیتوس رومی، اس نے حملہ کیا اور اس نے بہت زیادہ ظلم و تشدد سے کام لیا تھا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی لاریب کتاب ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا۔ آیت کریمہ 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حقوق اللہ میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے جتنے بھی احکامات اور حقوق ہیں وہ شامل ہیں، اور حقوق العباد میں والدین کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ والدین ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے حق اولاد کے ذمے کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اولاد کو والدین کے بارے میں 5 ہدایات دی گئی ہے۔ ان 5 ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر بتایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور یا کوئی ایک آپ کو زندگی میں ملے یا دونوں مل جائیں تو کبھی بھی ان کے سامنے اف جیسا کلمہ نہیں کہنا، یہ بھی نافرمانی میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی بتا دی، سمجھا دی کہ اگر والدین ان سے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اولاد انہیں یہ نہ کہے کہ اے والد محترم، اے میری والدہ، کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ نقصان آپ نے کیا ہے۔ دنیا کے کسی نقصان میں والدین کو ٹوکنا نہیں ہے، انہیں اف جیسا کلمہ یا ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی آخر میں یہ ہدایت بتا دی، یہ دعا بہترین سکھا دی اولاد کو کہ جب سارے حقوق پورے ہو جائیں، ان کی خدمت اچھے طریقے سے کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زبان سے یہ کلمہ کہتے رہو کہ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان آیات کریمہ میں اس ٹاپک کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت کریمہ 31 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ اوامر اور نواہی کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوامر یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حکم دے رہے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ والدین کو مفلسی، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو اولاد کو رزق دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ پھر کہا زنا کے قریب بھی نہیں جانا،
وہ بے حیائی کا کام ہے۔ پھر اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کرنا، کسی جان کو بھی قتل نہیں کرنا، یتیم کے مال کو بھی نہیں کھانا ہے، وعدوں کی پاسداری کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی وغیرہ، یہ سارے ٹاپک یہاں پر ان آیت کریمہ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ 49 میں بعد الموت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے ٹاپک کو ذکر کیا۔ یہ منکرین آخرت بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم خاک میں مل جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی، ریزے ریزے ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ ضرور کرے گا، وہ قیامت و آخرت کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ آگے اللہ تعالیٰ نے 67 آیت کریمہ میں مشرکین کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ مشرکین کی حالت بھی بڑی ہی عجیب ہے کہ وہ جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نجات عطا کر دیتا ہے تو فوراً اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آیت کریمہ 78 میں اللہ تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کو، فرائض نماز جو 5 ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر 79 آیت کریمہ میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نماز تہجد کا ذکر کیا، جو فرض نماز کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے، جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو نماز تہجد کو جب پڑھتا ہے رات کے آخری حصے میں، اللہ کی رحمت اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے نیند اتنی آئی ہوتی ہے اٹھ نہیں پاتا، تو نماز عشاء جب مکمل کر لے تو سونے سے پہلے 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ لے، ممکن ہے تو 8 رکعت نماز تہجد پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک سوال ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے یہ کہا اور قریش مکہ نے بھی یہ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہودیوں کی طرف سے جو سوال کیے تھے ان سوالات کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے بے جا قسم کے سوالات تھے، ان سوالات کو ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ 101 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کو ذکر کیا۔ یا تو یہ 9 معجزات ہیں یا 9 احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی جیب سے باہر نکالتے وہ روشن چمکدار بن جاتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، خدا نے اس کو دور کر دیا، سمندر کے 12 راستے بنا دیے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کی بدولت، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، اسی طرح طوفان کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، یہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ اور آیت کریمہ 100 سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آخر میں، سورہ بنی اسرائیل آیت کریمہ 110 یعنی آیت کریمہ لاسٹ ہے اس کی، بلکہ آیت کریمہ لاسٹ سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، یا رحمان یا رحیم، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، تو اس موقع پر مشرکین نے دیکھا تو کہا کہ اے محمد آپ تو ہمیں منع کرتے ہو کہ ایک ہی اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اے محمد آپ تو ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرتے ہیں اور آپ تو اللہ کے ساتھ رحمان کو شریک کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہوتی ہے کہ رحمان بھی اللہ کا نام ہے، وہ صفاتی نام ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم بھی جب بھی دعا کریں تو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، 99 نام اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، ان صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف۔ کہف کے معنی غار کے ہے، اور ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے دقیانوس، اس کے زمانے میں کچھ ایسے نوجوان تھے توحید پرست تھے کہ جنہوں نے اس مشرک دقیانوس کی اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بالآخر انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی اپنے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کیا۔ جب وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا کر پہنچے، رات کا اندھیرا چھا گیا، وہ غار میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلائے رکھا، 3 صدیاں 9 سال، 309 سال تک وہ اسی طرح گہری نیند سوئے رہے۔ بالآخر جب وہ اٹھے اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ کہا کہ کوئی ایک جائے
بازار میں سے کوئی چیز خرید کر لائے کھانے پینے کی تاکہ اپنی بھوک کو مٹا سکیں، اور یہ بھی احتیاط سے کام لینا ہے کہ کسی کو باہر پتہ بھی نہ چلے۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پر رہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنا یہاں پر رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک دن رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرے ہوں۔ بالآخر وہ ان میں سے ایک نوجوان باہر گیا، دکان پر جب پہنچا احتیاط سے کام لیتے ہوئے سکے سامنے رکھ کے کہا کہ یہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے کھانے پینے کی۔ دکاندار سکے کو دیکھتا ہے اور اس نوجوان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سکہ نہیں چلتا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے کا ہے۔ بالآخر جب یہ بات بڑھی تو مارکیٹ کے لوگ جمع ہوئے۔ بالآخر یہ نوجوان واپس جب اپنے غار میں پہنچا، باقی دوستوں نے کہا کہ وہ کہاں پر ہے باقی چیزیں، اس نے کہا کہ کوئی چیز نہیں لایا ہوں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تو لوگوں سے بچنا اس لیے چاہتے تھے کہ وہ ظالم دقیانوس بادشاہ وہ اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، شرک ہم سے کرواتا ہے، تو ہم نے اپنے ایمان کو بچایا اور آج یہاں غار میں آ کر پناہ لی۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے دی۔ اللہ نے انہیں موت دے دی۔ اب باہر جو دوسرا بادشاہ تھا ابھی وہ تو مسلمان تھا، اور جب اس تک بات پہنچی تو وہ مسلمان بادشاہ چونکہ اس نے اپنے زمانے میں لوگوں سے جب یہ بات سامنے معلوم ہوئی کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں وہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچایا اور کہیں پر چلے گئے، تو اس بادشاہ نے تختی پر، پتھروں کی تختی پر ان کے نام لکھ دیے کہ یہ نوجوان ایمان بچانے کے لیے گئے اور غائب ہو کے نہیں معلوم کہاں گئے۔ بالآخر بادشاہ آیا تو دیکھا کہ یہ سب کے سب اصحاب کہف وہاں پر اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ تو یہ سورہ کہف کا یہ واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت کریمہ 33 میں اللہ تعالیٰ 32 اور 33 آیت کریمہ میں دو آدمیوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک آدمی، اس کو اللہ نے 2 باغ عطا کیے، دوسرے دوست نے اسے کہا کہ دیکھ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے مال و دولت سب چیزیں عطا کی، لیکن وہ اپنے مال و دولت کے اس تکبر میں آ کر اس نے اللہ کی ذات کا ناشکری کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب اس نے اللہ کی ذات کی ناشکری کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ نے اس کے باغ کو آگ کا ڈھیر بنا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آیت کریمہ 46 میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے متعلق یہ بتا دیا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ جب انسان مال کی محبت میں حد سے بڑھ جائے یا اولاد کی محبت میں حد سے اتنا تجاوز کر جائے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو، یہ مال اور یہ اولاد فتنہ بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں اچھی باتیں اور نیک اعمال ہیں جو انسان کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 60 میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، ہے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر فی الواقع درست بھی ہے کہ اللہ کے بعد نبوت اور نبی اس کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے باقی عام لوگوں کی بنسبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ کہا، اے موسیٰ آپ فلاں جگہ جائیے جہاں پر 2 دریا ملتے، وہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا حضرت خضر علیہ السلام، ان سے ملیے، جا کر ملاقات کیجئے، اور ان کے پاس علم ہے، آپ ان سے علم حاصل کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر، اپنے خادم کو لے کر چل پڑے، اور وہاں پر جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا میں علم حاصل کرنے آیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تو موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پہلے کہا کہ چلو پھر یہاں پر شرائط طے ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ میں رہوں گا، میں صبر کروں گا۔ بالآخر حضرت خضر علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جو بھی میں کام کروں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ میں نے کام کیوں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے،
سمندر میں پانی میں سفر کر رہے ہیں تو کشتی کا تختہ اکھاڑ پھینکا. پھر اس کے بعد خشکی میں سفر کر رہے ہیں تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو قتل کر دیا گلا دبا کر. اور اسی طرح ایک بستی میں گزرے، پانی مانگا، کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا، بھوک لگی ہوئی ہے. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے اس بستی کی، گھر کی، وہ خستہ حالت میں زمین پر گری پڑی ہوئی ہے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بالکل ٹھیک کر دیا، صحیح درست کر دیا. اب جو ہی یہ موسیٰ علیہ السلام یہ کام دیکھ رہے، جب بچے کو قتل کیا تو جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے تو شریعت کے خلاف یہ کام کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب خاموش نہ رہا گیا تو جب جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان تینوں واقعات کا مقصد بتائی دیتا ہوں کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. نمبر 1، وہ کشتی جس کا تختہ اکھاڑ پھینکا، اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ کشتی والے غریب تھے جن کی یہ کشتی تھی، اور سامنے اس پانی کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے سوچا، دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ پھینکوں، عیب اس کے اندر پیدا کر دوں تاکہ وہ اس عیب کی وجہ سے اس ظالم بادشاہ سے ان کی کشتی بچ جائے. دوسرا، جو بچہ تھا، جس بچے کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ یہ کہ بچے کے والدین مومن تھے. اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ ان کے والدین کو اس بچے کی سرکشی اور اس کے کفر میں مبتلا ہو جاتے مزید والدین. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایسی سزا نہ دے دے، کہ ایسی اولاد دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو، کہ اس بچے کی سرکشی سے بہتر اللہ مزید نیک اولاد دے. اور تیسرا یہ کام کہ وہ دیوار جو میں نے کھڑی کی ہے، تعمیر کی، 2 یتیم بچوں کی تھی، تو اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. باپ بڑا نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو جب پہنچے گا تو اپنے خزانے کو واپس دیوار کے نیچے سے نکال لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا. پارہ نمبر 15 کا خلاصہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 16 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ.